جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں، ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ، نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ، تیل بھی کراس اے تیل دینا تو گھاٹے فٹ ہو گیا جی، تیل کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا یار. یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے دریافت کیا ہے. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے نہیں تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے، تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں. کہانی جھوٹ. اچھا وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے تو آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا سر جب ہوں آون نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے، اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہتا نہیں تو استغفار گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا، بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں، اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خضر ہے، کدے کچھ کہتے ہیں، کدے کچھ کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے، اتنی ہی دور سے سن لیتا ہے، تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دیں گے، بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا. تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں، یعنی آپ لوگ جو ہم سے آگے جھگڑتے ہیں، آپ جانوروں سے افضل ہیں نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے، آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل نال، تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیرزن کروانا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی، اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر وہ کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے، تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا. آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آ جاؤ سارے منارے پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے، جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے، گوروں کا بنایا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے، جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں. اور منارے پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے. خود ہی بسم اللہ پڑھ کے، یا جو بھی، یا شیخ عبد القادر جنانی، یا وہ جو کہتے ہیں جی فلانے پیر صاحب اتھوں ٹرے تھے، اتھوں ٹری تھے، اتھوں پکڑ لیا، بلا لو سارے بابے نو تے چھال مارو، تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے. اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا، آپ شہیدی ہو جائیں گے. فوراً بٹن دبا کے پہلے لینڈ کرنا ہے. لینڈ کرنا ہی کہنا ہے کہ بالکل انجینئر صاحب صحیح کہنے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور پھر ساتھ کہنا جی بس یا تو بات، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہونا چاہیے نا ایسے. یہ تجربہ کر کے دیکھنا. اور سر یہ جہاز انگریزوں کا بنایا ہوا بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 جہاز، کاکپٹ میں ان کو بٹھا دینا، یہ جہاز اڑا نہیں سکتے. نگاہ مار کے اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. جو جہاز اڑ رہا ہو نا، اڑتے جہاز سے اگر پائلٹ پیچھے ہٹ جائے اور ان بزرگوں کو لا کے بٹھا دیں، جس کو عقیدہ ہے نا، تو وہ اپنی ایک فلائٹ بک کروا لے. سارے پاکستان کے بزرگوں تو جان چھڑاؤ، تو وہ جا کے کتنے لینڈ کرے گا جہاز؟ اگلی دنیا میں. اس دنیا کی لینڈ کرنے لگا. یہ سب کے سب جھوٹی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اگر ثابت کرنی ہے تو کر کے بتائیں. اس طرح نہیں جی تسی نہیں مندے اسی مننے ہیں. وہ بات مانتے ہیں جو ہوئی ہے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت میں تو نہیں ہوں گی، تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت سے نکالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کر کے دسو. دیکھو نا، اگر حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری نے تو کر کے بتا دیا نا. اس نے تو نہیں کہا کہ میرے ابا جی کرتے ہوندے سن، انہوں نے کر کے دسیا، تسی کر کے دسو تو ہم مان لیں گے. تو بالکل یہ فیل ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں رہی. اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو درباروں پہ لے جاتے ہیں. جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لے جاتے ہیں. کتنے بزرگ ہیں پاکستان لیول کے، میں نام نہیں لیتا،
پیشاب بند ہوا ہے تو ان کو آغا خان میں لے گئے. کیوں؟ وہاں لے جائے نا, وہ اسی دربار کے اوپر جہاں آپ کہتے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. سر کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, سمندر کا تو سائز ہی نہیں آپ لوگوں کو پتا کتنا ہے. اور پھر معذرت کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا سمندر روکا ہوا ہے, ایک کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا وہ انڈیا کے بم پکڑتے تھے پل پہ آ کے, ہندو آج تک مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. اچھا, ان ساروں کے مزارات کے اوپر آ کے ٹھوک کے چلے گئے ہیں دہشت گرد. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تحفظ اولیاء کانفرنسز بھی کرتے رہے, یہاں ہمارے جیل میں بھی ہوئی ہے. مجھے میسج کیے جی تحفظ اولیاء کانفرنس, میں کہا سبحان اللہ, ابھی تک تو آپ کہتے تھے اولیاء اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, اب آپ بھی اولیاء کا تحفظ کرنا شروع ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں کہا نا, یہ سارے بڑے بڑے مزاروں کے باہر احتجاج ہونا چاہیے کہ سر کتنے بڈھے ہو گئے ہو, اونٹ کوالٹیز ختم ہو گئی ہیں, یہ کہانیاں ہی سمجھے. جو بندہ قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ رہا ہے تو جو ادھر ٹھوک کے جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ رہا؟ سوچنے والی بات ہے نا. جو سمندر روک سک رہا ہے اسی مزار کے اوپر کتنے لوگ آ کے دہشت گرد کے حملے کے اندر, دہشت گردوں کے حملے میں مارے جاتے ہیں, کیوں نہیں روک سک رہا؟ اچھا, اب بعض لوگ پتہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جی خانہ کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی نا, فوراً اسے پہنچ دے جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ انہاں دا ہے, بابے ساڈے نے تو سارا سی اون کرنا ہے. سر اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے. اللہ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہے. اللہ نے تو حسین علیہ السلام کو ذبح ہوتے بھی دیکھا ہے. اللہ نے خانہ کعبے کی 2 دفعہ توہین ہوتے بھی دیکھی ہے, یزید کے ہاتھوں بھی, حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں بھی. ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک کیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ تو نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا, اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے بقدر ایفرٹ کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ والا ہمیں کوئی دھونس نہ ڈالے اس معاملے میں. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, ورنہ تو ہوتا کہ بسم اللہ پڑھو پیاس بجھ جائے گی, پانی سے ہی بجھے گی. اسباب سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بڑی مثال دینا بالکل ان کی غلط ہے. میں ساتھ ساتھ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں, میں وہ ساتھ کلیئر کرتا ہوں. ابھی اگلے دنوں میرا ایک ویڈیو کلپ چڑھا ہے, وسیلے کے نام پر دھوکہ. وسیلے کے نام کے اوپر استعانت اور مشکل کشائی ثابت کرتے ہیں, 2 الگ چیزیں. کئی ایک چیزیں اس میں نے بتائی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, آج محال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں. تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی روحانی آپریشن کرتے ہیں, وہ جی بائی پاس کر دیتے ہیں. میں نے کہا بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے, ادھر تو گرائنڈر چلتا ہے. ایک نو مولود بچے کا کوئی خطرہ بزرگ کر کے بتا دے, خطرہ تو نظر آ جانا نا ہوا ہوا سامنے, کہ خطرہ نہیں ہوتا. وہ جو بائی پاس کر سکتا ہے وہ خطرہ نہیں کر سکتا. خطرہ نظر آ جانا, بائی پاس کیا پتا ہے اندر ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور روحانی ہے نا. سب شیطانی باتیں. اگر کوئی ہے تو خطرہ کر کے بتائے, نگاہ مار کے کر کے بتائے. خون بھی نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ جو تسی بائی پاس کرتے ہو خون نہیں نکلتا, روحانی بائی پاس کر رہے ہوتے. سب کہانی ہے. آخر میں تو ویسے اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے, دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن وہ کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, کاف الف فا را. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس سے کچھ اور ہی بنا لے, کاف سے کشف بنا لیں, الف سے اس کو اللہ کہہ دیں, ٹھیک ہے جی, فا سے کچھ اور بنا لیں, اس طرح کوئی بنا سکتے ہیں. بل وہ اب ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے, آسمان سے بارش برسا دے گا, زمین سے سبزہ اگا دے گا, اور ایک مومن پھر اسے چیلنج کرے گا سامنے آ کے. وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے, وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. کرتب سے متاثر ہونے والا تو یہ بندہ نہیں ہوگا, قرآن و حدیث والا ہوگا نا, کتابی ہوگا نا. بابی ہوتا تو سیدھا انہوں ہی سجدہ کر دینا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ قتل کرے گا پبلکلی, اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر زندہ کرے گا, اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان, میں نے تجھے مار کے زندہ کیا. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی اضافہ کیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا, تو دجال ہے. ہائے ہائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے بہترین مؤمن ہوگا, سب سے بہترین شہید ہوگا. لیکن وہ کون سا ہوگا؟ کتابوں کا ماننے والا,
بابوں کا ماننے والا نہیں سر. اسی لیے ہم رو رو کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور ایک بار جھوم کے آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے, کیا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.